اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کا اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص جو ہے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جو اس سورت کا نام ہے وہ سورہ اخلاص، یہ بلکہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مضمون ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورتوں کے جو نام اللہ تعالیٰ نے جو نزول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے جو نام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل صورتوں کے، ان میں جو ہے وہ عموماً کوئی لفظ ہوتا ہے جو اس صورت میں استعمال ہوا ہو پہلی آیات میں۔ تو اس صورت کا نام صرف نام نہیں ہے بلکہ یہ اس کا مضمون ہے، اور جو موضوع اس میں لیا گیا ہے تو وہ اس میں ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس لحاظ سے جو شخص بھی سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، اخلاص کا اس کا موضوع ہے، اور وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ اب اس کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے جہاں پر جو اختلاف ہے، یہ روایات ہیں، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ چیز کلیئر ہو جائے۔ مولانا نے یہ ساری روایات بیان کر کے اور آخر میں کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ کیونکہ مختلف موضوعات کے اوپر جب ایک آیت پہلے سے آ جاتی تھی یا کوئی صورت پہلے سے آتی تھی تو اللہ تعالیٰ یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے لوگ، تو وہ اس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے کہ یہی آیت یا یہ صورت جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ تو یہ اس کا انہوں نے کنکلوژن کیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اچھا، عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کسی کا تعارف پوچھتے تھے تو اس کے نسب کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے باپ کون ہے، دادا کون ہے، کس خاندان سے۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت کعب کی روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب بتائیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اسی طرح کا مضمون جو ہے وہ ترمذی میں اور دوسری بھی جگہ روایت ہوا ہے۔ اور اس طرح کی کئی حدیث ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ ایک عرابی نے یہ سوال کیا۔ اس طرح سے حضرت اکرمہ سے ایک روایت نقل ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے ایک پوری سوال یہ کیا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ روایت ہے کہ اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک حضرت انس کا بیان ہے کہ جس میں جو ہے وہ خیبر سے کچھ یہودیوں نے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے قاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں بتائیے، ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد کہیے قل هو اللہ احد، اور پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے عامر بن طفیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد ہمیں بتائیے جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، تو آپ نے آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے؟ اس طرح کے جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ اور کچھ اور مزید روایات ہیں کہ جس میں یہودی پوچھا کرتے تھے کہ جو ہے وہ آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے، تو اس صورت کا نزول ہوا۔ تو ان ساری روایات کو کنکلوڈ کرنے کے بعد یہ اچھا تھوڑا سا یہ کہ ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک
واضح صورت کی طور پہ دے دیا، اور ان کے سب جو تصورات تھے جو وہ مادی طور پہ بنانا کی کوشش کرتے تھے، وہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جامع جواب دے دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے کچھ الگ عقائد تھے، جو یہودی تھے انہوں نے بھی اپنے عقائد مکس کر لیے تھے، اور جو عیسائی تھے ان کے بھی، تو ان سب کے حوالے سے یہ چیز کا جواب دیا ہے۔ اچھا، جو بات یہاں پر ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان ساری روایات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر کوئی راویوں سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ اس کے مضمون کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی صورت نازل فرما دیتا تھا اور پھر دوبارہ وہ مسئلہ پیش آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلاں فلاں آیت یا فلاں فلاں صورت میں ہے، تو اس کے جواب میں وہ آیت صورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے۔ تو حدیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فلاں معاملہ پیش آیا یا فلاں سوال کیا گیا تو یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اب جو جملہ صورت نازل ہوئی سے بعض اوقات یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ جی یہ یعنی اس کو تقرر نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے معنی مولانا مدر نے لکھا ہے کہ اس کے مطلب کہ کئی مرتبہ نازل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صحیح اس کی تشریح یہ ہے کہ جب صورت پہلے مکی ہے، کیونکہ اس کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے، اور حضرت بلال کا واقعہ بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکے میں نازل ہوئی، کیونکہ جب بلال کے آقا امیہ بن خلف ان پر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے، تو وہ چھاتی پر وہ پھر پکارتے تھے کہ جو ہے احد احد، تو وہ اسی صورت سے ماخوذ تھا۔ ہم تھوڑا سا اس کا مطلب وہ دیکھ لیتے ہیں، موضوع و مضمون، اور تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے مذہبی عقائد کیا تھے اس دور میں۔ تو مشرکین جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس سب کے باوجود بھی جو ہے وہ یعنی کہ جب ان کو کسی ایک خدا کا تصور ان کے موجود تھا بارہ، اسی طرح سے جو ہے وہ جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، یعنی جو آپ کے پاس یہودی تھے اور عیسائی تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ چیزیں مکس کر دی تھی۔ عیسائی جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جی نعوذ باللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روح القدس کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور ٹرینٹی کا ایک ان کے یہاں جو کنسیپٹ شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے خدا کی ماں بھی ہوتی ہے، انہوں نے ایک تصور بنا رکھا تھا، اور ساس بھی ہوتی ہے، اور یہودی کہتے تھے کہ خدا کے ایک ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کے بھی خدا مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ نعوذ باللہ وہ کبھی ٹہلتا تھا، میں مولانا کی تفسیر سے یہ سب چیز بیان کر رہا ہوں، اور نعوذ باللہ کبھی وہ انسانی شکل میں نمودار ہو جاتا تھا، نعوذ باللہ کبھی وہ کشتی لڑ لیتا تھا۔ اگر آپ ان کی یہودیوں کی کتابوں سے پڑھیں تو وہ نعوذ باللہ ایک پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یعقوب، یعنی بعد میں جن کو اسرائیل کا لقب انہوں نے دیا، کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کشتی کی پوری رات، اور نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے اوپر وہ پھر ہٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ہے یہ سارے ان کے عقائد تھے۔ اسی طرح سے وہ عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا بتاتے تھے، اور اسی طرح سے جو دوسرے مذہبی گروہ تھے یعنی آتش پرست، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، سائبی ہوتے تھے، صابئی ہوتے تھے، وہ ستارہ پرست تھے۔ تو یہ سارے تھے۔ تو یہاں پر جو اب دعوت دی جا رہی ہے لوگوں کو، تو اس دعوت کا ایک لازمی نتیجہ تھا کہ ان سب جو ان کے ارباب تھے، معبود تھے، ان کو تنا چھوڑ کر ایک معبود کو تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کیا اس نے کہ جو تمام سارے مشرکات کا خلاصہ کر دیتا ہے، اور بہت ہی جامع یعنی مختصر اور بہت ہی جامع طریقے سے اس مسئلے کا قرآن نے حل نکال دیا، اور ان تمام مشرکانہ جو عقائد تھے ان کو رد کر دیا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا موضوع مضمون میں دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کا موضوع ہے اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے، یعنی پہلا نقطہ یہ کہ اللہ یکتا ہے، پھر وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا ولد ہے، نہ وہ ولد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اچھا، اس صورت کی اہمیت کے اور فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منسوب ہے بہت سی، جن میں آپ نے اس صورت کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت بتائی ہے۔
اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو یہ اہمیت اجاگر کرتے رہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے اور عوام الناس میں اس کو بہت پھیلایا جائے، کیونکہ یہ اسلام کی اولین عقیدہ یعنی توحید کو ایسے چار فقروں میں بیان کرتی ہے کہ جو فوراً ذہن نشین ہو جاتے ہیں، آدمی بہت جلدی اس کو یاد کر لیتا ہے، بچوں کے زبان پہ بھی بہت آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ اور احادیث میں کثرت سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر درجہ اس کا بتایا ہے۔ اچھا، اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مختصر میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سی روایات ہیں، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ کوشش کریں کہ تفسیر سے خود بھی اس کو دیکھیں لازمی سب لوگ۔ بہرحال چھوٹی صورت ضرور ہے لیکن اس میں ایک معنی کا سمندر ہے جو یعنی پیوست ہے، تو اس کو ضرور ایک دفعہ مختلف تفاسیر سے، خاص طور پہ مولانا کی تفسیر سے ضرور پڑھیں۔ تو یہاں پر مولانا نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں اس کا مختصر یہ کہ بہت سی حدیث میں ہے کہ اس کو ون تھرڈ آف دا قرآن یعنی ایک تہائی کے برابر دیا گیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ مختصر مفسرین نے مختلف توجیحات دی ہیں، ہم سیدھی سی ایک بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید دین کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کے تین بنیادی عقیدے ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا آخرت ہے۔ اور کیونکہ مطلب توحید کو سورہ اخلاص بہت اچھی طرح سے بیان کرتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ اور حضرت عائشہ اور سے بخاری اور مسلم میں مختلف کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور وہ پورے مشن میں جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے کہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر سورت۔ تو واپسی پر ساتھیوں نے حضور سے ذکر کیا، اور تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ یعنی صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رحمان کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں اور اس کے لیے پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ تو حضور نے یہ بات سنی تو لوگوں سے کہا کہ اخبر ہو، یعنی ان کو بتا دو کہ ان کو خبر دو کہ اللہ تمہیں محبوب رکھتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ ایک بخاری میں بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت انس سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک صاحب تھے جو مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل اللہ پڑھتے پھر کوئی اور صورت تلاوت کرتے۔ تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ بھئی یہ تم کیوں کرتے ہو، یا تو قل اللہ پڑھنے کے بعد اس کو کافی سمجھو یا پھر کوئی اور صورت پڑھ لو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یا سے تو اس پر یا اسے چھوڑ دو کوئی اور صورت پڑھو۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو تم کوئی اور تمہیں نماز پڑھا، یعنی میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے ان کی جگہ کسی کو امام بنانا پسند نہیں کیا، اور پسند نہیں کرتے تھے لوگ، تو آخر معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کہتے ہیں اسے قبول کر لو، کیا چیز تمہیں مانے، یعنی کیا چیز ہے جس وجہ سے تم یہ نہیں کرتے کہ تمہیں ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو یعنی یہ اس صورت کی یوں کہہ لیں کہ اہمیت اور فضیلت اور یہ ساری چیز تھی۔ تو مختصر یہ کہ توحید سے کو سمجھنا، شرک سے بچنا، اس صورت کو کثرت سے پڑھنا، اس کی تعلیم کو عام کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کا بھی طریقہ یہ رہا۔ تو اب یہ جو ہم نے موضوع و مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ توحید کا ایک مکمل اور جامع چیپٹر ہے جو کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو اس کے ایک ایک حرف کے معنی کو سمجھنا، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ اللہ احد یعنی مکمل ایک عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں۔ آگے ہم اس کے تعارف میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قل اللہ احد، اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں مولانا کی تفسیر سے۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا۔ اچھا، اب اس کی مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے مختلف تشریح اور ترجمہ کیا ہے۔ مولانا نے اس کے لیے لفظ یکتا یوز کیا ہے، کہو وہ اللہ ہے یکتا۔ اب یہاں پر خطاب کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مخاطب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر خطاب ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں بھی خطاب مومنین سے ہوتا ہے انڈائریکٹ، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اور پھر اس کا مدعا جو ہوتا ہے وہ یہ مومنین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہم سب کو بالواسطہ خطاب ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کون ہے. تو اب یہاں پر یہ جو ہو اللہ ہے، اس کو مولانا نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جواب دیں، اس طرح سے جواب دے رہے ہیں کہ تم جس رب کا تعارف چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہی ہے. اب یہ ان سوالوں کا پہلا جواب تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نیا رب لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے معاشرے میں اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ اللہ کا لفظ وہاں پر پہلے سے مستعمل تھا، یعنی بہت عام فہم تھا، لوگ اس کا لفظ استعمال کرتے تھے، عربوں کے لیے اجنبی نہیں تھا. قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے آتے تھے، اور دوسرے معبودوں پر کسی بھی طرح اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے، یعنی ان پر امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے لفظ اللہ. تو دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا. پھر اللہ کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے ان سے اظہار ہوتا ہے خوب کھل کر کہ جب ابرہہ نے مکے پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کے 360 الہوں کو، یعنی جو بتوں کو وہ توڑنے کے لیے آ رہا تھا، تو مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھی. اور آپ لوگوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ سارے مشرکین کعبہ کو خالی کر کے اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے. اور پھر انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کنکریاں برسائیں، تو وہ اس وقت کے لوگوں نے یعنی خالصتاً اللہ کو پکارا. تو جو نازک موقع آتا تھا اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. اور اسی طرح سے کعبے کو بھی وہ اپنے الہوں سے یعنی بتوں سے نسبت نہیں دیتے تھے، یعنی بیت العالیہ نہیں کہا کرتے تھے بلکہ بیت اللہ کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے. میں کچھ آیات کا حوالہ یہاں دیتا ہوا چلوں گا، ضروری ہے. تو سب سے پہلے یہ سورہ عنکبوت کا حوالہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ زخرف میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر اسی طرح سورہ عنکبوت میں اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. اور پھر اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. اسی طرح سے سورہ مومنین میں اور سورہ یونس میں بھی کچھ اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ جو ساری زمین کی آبادی کس نے آباد کی ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو کہ ساتواں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز کا اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے. تو یہ بات اللہ ہی کے لیے ہے. صحیح ہے. تو اس طرح کی جو مختلف آیات ہیں جس میں سورہ یونس کا بھی وہ ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر بعد موافق پر فرحاں شاداں سفر کر رہے تھے، یعنی بڑے آرام سے موافق کہتے ہیں کہ ہوا کا رخ اس طرف ہو. بعد موافق یعنی ہوا کا رخ آپ کی کشتی جو ہے وہ صحیح چل رہی ہے، تو پھر یکایک بعد مخالف یعنی اپوزٹ سائڈ کی ہوا چلنا شروع ہو گئی اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگے اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اگر تو ہمیں اس بلا سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ بچا لیتا ہے تو پھر وہی حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرتے لگتے ہیں. تو یہ ساری احادیث جو میں نے کچھ اسکپ بھی کر دی، سوری، ساری آیات جو ہیں ان کو اگر نگاہ میں رکھیں تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کون تمہارا رب ہے تو یہ پھر جواب دیتے تھے کہ ہو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ انہیں یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہو اللہ، یہ وہی اللہ ہے. اور اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب تم اپنا اور ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور منتظم مانتے ہو اور سخت وقت آنے پر جسے دوسروں کے مقابلے میں چھوڑ کر دوسرے معبودوں پر چھوڑ کر پکارتے ہو کہ وہی میرا رب ہے، اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، یعنی جس کو تم پکارتے ہو، اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کمالیہ یعنی تمام جو اس کی صفات ہیں آپ سے آپ آ جاتی ہیں. اس لیے جی، اس لیے یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملے کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا
जिंदा ना हो, सुनता और देखता ना हो, कादिर मुतलक ना हो, अलीम और हकीम ना हो, रहीम ना हो, गालिब ना हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस जुमरे में आती हैं। तो इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो सवालात किए जाते थे, तो इसमें कुछ थोड़ी सी अरबी की जो इस्तिलाहात हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए कि जो लफ्ज यहाँ पर यूज हुआ है वो अरबी में इस लफ्ज का गैर मामूली इस्तेमाल है, वल्लाहु अहद जिस तरह। तो मामूलन ये लफ्ज मदाफ या मदाफ अलैह के तौर पर, यानी किसी जुमले के साथ मिल के इस्तेमाल होता है किसी लफ्ज के साथ, जैसे यौमुल अहद, हफ्ते का दिन, फवासो अहद हुकुम, यानी तुम किसी आदमी को भेजो, या नफी में जैसे माँ जानी अहद, यानी मेरे पास कोई नहीं आया, इस तरह के मौलाना ये सारी चीज लिखी है तफसीर में। तो कहने का मकसद ये है कि ये लफ्ज का इस्तेमाल अरबी में इससे पहले भी और इसके बाद भी इस तरह से नहीं हुआ कि हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी अहद को अकेले इस्तेमाल करना, यकता व बेगाना सिफात होना, खालिसतन अल्लाह के लिए होना, ये ना इससे पहले इस्तेमाल हुआ और उसके बाद भी फिर कुरान के नज़ूल के बाद इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी जो अरबी में एक लफ्ज है वाहिद, वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस तरह से इस्तेमाल होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको यानी उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात ये है कि जो लफ्ज यहाँ पर अलूहियत के लिए, रबूबियत के लिए, वो खालिस इलाह है, वो एक ही है, अल्लाह है, यानी उसका कोई हमसर नहीं है, कोई उस जैसा नहीं है। और इसके मायने ये भी है कि वही तन्हा कायनात का खालिक है, तख्लीक के इस काम में कोई इसका शरीक नहीं है, वही अकेला मालिकुल मुल्क है, निज़ाम का सारा तदब्बर और सब कुछ अपने रिस्क और मखलूक के लिए रिस्क का रसा है, आड़े वक्त में मदद करने वाला है, सब कुछ वही है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि वो किस चीज से बना है, उसका नसब क्या है, वो क्या जिन्स रखता है, और उसने दुनिया में मीरास पाई है या नहीं पाई है, कौन उसका वारिस होगा, इस तरह के सवालात किया करते थे। तो अब इसके लिए भी अहद का लफ्ज बोलकर इन सारी मानी में ये सब चीजें जो है वो मौलाना लिखा है कि अल्लाह ताला ने उनका रद्द कर दिया है। यानी वही एक खुदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, पहला इसके मानी है, ना उससे पहले कोई था और ना उसके बाद कोई खुदा होगा। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरे मानी है कि खुदाओं की कोई जिन्स नहीं है कि जिसका वो एक फर्द हो, मतलब देर आर सो मेनी गॉड्स एंड ही इज वन ऑफ द गॉड्स, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ही वाहिद है और उसका कोई वैसा कुछ नहीं है। फिर तीसरा मानी इसके ये है कि इसकी जात महज वाहिद नहीं है बल्कि अहद है, जिसमें किसी हैसियत से भी कसरत का कोई शायबा नहीं है। यानी इसमें प्लूरल होने का या बहुत सारे होने का कोई शक भी नहीं हो सकता कि ही इज वन ऑफ देम नहीं है, बल्कि ही इज द ओनली है, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी से नहीं बना, ना कोई उसका हमसर है, ना कोई उसका बाप है, ना कोई उसका बेटा है, ना उसका कोई अज्जा का मुरक्कब है, ना कोई ऐसी चीज है कि जिसमें आप उसको तकसीम कर सकते हो, कोई उसकी सूरत बता सकते हो, कोई उसकी जगह का तयन कर सकता हो कि ये जी इस जगह पाया जाएगा, ना कोई उसका रंग का, उसके आज़ा का, उसकी सिमत का, जहद का, इसके अंदर किसी किस्म के तगय्युर और तब्दीली का, यानी हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, अल्लाह ताला की शख्सियत में इस तरह का भी कोई अंसर नहीं शामिल हो सकता। इसी तरह से तमाम किस्म की जो कसरतें हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे वो बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह है उसकी ज़ात, और वो हर लिहाज से अहद है। तो इस मकाम पर यह बात भी अच्छी तरह समझनी चाहिए कि अरबी ज़बान में वाहिद का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, जो मैंने बात भी पहले भी की, और उर्दू में भी हम एक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी बड़ी कसरतों पर मुश्तमिल मजमूए को भी हम एक कहते हैं, और फिर उनमें से अलग अलग के लिए भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक आदमी, एक कौम, एक मुल्क, एक दुनिया, हत्ता कि एक कायनात। लेकिन किसी भी मजमूए का हर जुज अलग अलग भी एक ही बोला जाता है, लेकिन अहद ऐसा अल्लाह ताला का लफ्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जिसको इससे कोई तशबीह नहीं दी जा सकती। तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इससे अगली थोड़ा सा ये बात जहन में रहे कि ये बहुत अहम मौजू है, तो इसको उसी तफसील के साथ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। तो आगे जो फरमाया जा रहा है तर्जुमा के अल्लाह समद, स्क्रीन पे वो वेबसाइट से शेयर कर रहा हूँ।
تو اللہ الصمد کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے. یعنی اب سمد کا جو لفظ ہے اس کا مادہ وہاں لکھا ہے کہ سواد میم دال ہے، اور عربی زبان میں اس مادے کے جو الفاظ نکلے ہیں اس پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے. تو سمد کے معنی ہے قصد کرنا، مقام، بلند مقام پر جو بڑی ایک ضخامت رکھتا ہو، یعنی بہت اونچی ہو، سطح مرتفع. وہ آدمی جسے بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجات کی طرف رجوع کیا جاتا ہو. تو سمد جو ہے وہ ہر بلند حصے کو کہا جاتا ہے. سمد ہر ٹھوس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سمد کے معنی مقصود، جس کی طرف جانے کا قصد کی جائے، سخت چیز میں سے کوئی کمزوری نہ ہو. سمد وہ گھر جس کے حاجات کے لیے لوگ رجوع کرتے ہوں. سمد بناؤ، سمد مسمد یعنی بلند عمارت. سمد و سمد علیہ، اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا جائے. اسی طرح سے جس کی طرف لوگ معاملے اپنے رجوع کرتے ہوں. تو تفاسیر میں مختلف چیزیں بیان ہوئی ہیں، جس میں حضرت علی اکرمہ اور کعب وغیرہ نے کہا کہ جس سے بالاتر کوئی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو. اور اسی طرح سے ابن عباس کا دوسرا قول ہے کہ سمد وہ ہے کہ جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت نازل ہونے میں مدد کی طرف رجوع کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ جس سے نہ کوئی چیز نکلی ہو اور نہ نکلتی ہو، نہ وہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو. اسی طرح کے اقوال مزید بھی منسوب ہیں، جیسے مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں کا قصد کریں، مصائب میں مدد کے لیے جن کی طرف رجوع کریں. اسی طرح سے وہ جو اپنی اعمال صفات، وہ جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو، وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو، وہ جو بے عیب ہو، وہ جس کی صفت کوئی دوسرا متصف نہ ہو، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اس کی جیسی صفت رکھتا ہو. جو اپنے لیے اور لوگوں کے لیے، لوگ اپنے حاجات کے لیے رجوع کرتے ہوں. اچھا، لغت میں کچھ جو استعمال ہوئے ہیں اس میں بھی ایک ایسے سردار کے لیے جو بالا تر ہو اور جس کی طرف لوگ حاجات کے لیے رجوع کرتے ہوں. سمد وہ ہے کہ جس کی سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ایک حاجات کے لوگ اس کی طرف ہو جائیں، جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہاں غور کریں کہ پہلے فقرے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ احد کیوں کہا. تو اس فقرے میں اللہ الصمد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہے. اس لیے اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں بیان کیا گیا. لیکن سمد جو ہے مختلف مخلوقات کے لیے بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں اللہ الصمد ہے. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ سمد کے بے شمار طویل معنی ہیں، جس کو لفظ عربی کا لفظ اس کو اردو میں ایک لفظ سے نہیں لکھ سکتے. تو وہ جو بھی دوسری مخلوقات ہیں ان کی حیثیت سمد کی وہ نہیں ہے جو اللہ کی ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں. تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے سمد لازم آتا ہے وہ یکتا ہے، بیگانہ ہے، کیونکہ اس کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کسی کی حاجت مند نہ ہو، محتاج نہ ہو. دوسری ہستیاں سب یعنی اس کی نیاز مند ہے، وہ کسی کے لیے بے نیاز ہے وہ سب سے. اور سب کا حاجت روا وہ ہے، لیکن دوسری ہستیاں کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتی. تو سمد ہونے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہی ایک معبود ہے، کیونکہ اللہ انسان اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی کا محتاج ہے. تو لازم ہے کہ حاجت روی کے لیے اسی کو پکارا جائے، اور کوئی ہوش مند آدمی جو ہے وہ کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا کہ جو خود ڈپینڈنٹ ہو چیزوں پہ. آخر میں پھر یہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو اب یہاں مشرکین کے یہاں یہ تصور تھا کہ خدائی اختیارات میں وہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے، بہت سے افراد ہیں، شادی بیاہ اور تولد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے. جاہلانہ تصورات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو بھی وہ اس سے پاک اور بالا تر نہیں سمجھتے تھے. اور جیسا کہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے. اسی طرح سے ہم دیگر مذاہب کے بھی چیزوں کا تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا.
اسی طرح سے کچھ لوگوں کا ایک عجیب توہمات ہیں اور بہت عجیب تصور ہیں کہ وہ ایک یعنی بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے جس کو وہ بیٹا کہہ رہے ہیں وہ متبنہ ہے. متبنہ کہتے ہیں ایسے فرد کو کہ جس کو آپ لے پالک ہو، جس کو گود لے لیا ہو، جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہو، کہا ہو کہ جی آج سے میرا بیٹا ہے. نعوذ باللہ. پھر بھی مولانا لکھتے ہیں کہ ایسی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو باپ قرار دیں، لیکن اس طرح کے مشرکانہ عقائد پھر بھی موجود تھے کہ وہ متبنہ کہتے تھے. اب یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی ذات کا کوئی ہے ہی نہیں، اور جو کوئی وہ بالکل ایسا یکتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، تو وہ کسی کو اپنا بیٹا کیسے بنا سکتا ہے، یا کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی اس کو نوبت کیوں آئے گی؟ تو یہ سارے سوالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے تھے، ان جاہلانہ تصورات کو بھی یہاں رد کر دیا گیا ہے کہ اول تو یہ کہ اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ بہت سارے خداؤں کی جنس ہو، اور پھر وہ خدائی اوصاف رکھتے ہوں، بہت سارے لوگ اختیارات میں شریک ہوں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ خدا کی صرف نسبی اولاد کرنے سے لازم نہیں آتی، بلکہ متبنہ بھی فرض کرنے سے لازم آتا ہے کہ وہ بھی اس کی ساری جنس کا ہی کوئی فرد ہوگا، اور پھر وہ اس کی چیزوں میں شامل ہوگا. تو یہ سب چیز کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے. اسی طرح ان تمام مفروضات کی جڑ بھی اللہ تعالیٰ نے احد اور صمد کہنے سے کٹ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس معاملے میں بھی کوئی اشتباہ باقی نہیں رہی کیونکہ ذات باری کے حق میں یہ تصورات شرک کے تمام ترین اسباب میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ اخلاص میں ہی نہیں بلکہ اور بھی جگہ پہ بار بار بیان فرمایا ہے. جیسے سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ پاک ہے، کوئی اس کا بیٹا ہو. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملک ہے. اور پھر یہ اس طرح کی بے شمار آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا احد ہونا، اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا، اللہ تعالیٰ کا کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہونا، اور نہ اس کا جیسا، نہ اس کی کوئی جنس کا، نہ اس کا کوئی ہمسر، کوئی کسی طرح بھی اس کا کوئی مثال ہونا، اس کو رد کر دیا گیا ہے. یہودیوں کے عقائد کو بھی رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. عیسائیوں کے عقائد کو بھی رد کیا گیا. اور پھر ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں نے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبی اولاد نہیں بلکہ انہوں نے تو وہ اس نے منہ بولا بیٹا کہا ہے، تو یہ سب بھی جو ہے وہ رد کرتی ہیں. اور یہی تفسیر بہتر اور صحیح ہے جو کہ سورہ اخلاص کی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اب یہاں پر کفو استعمال ہوا ہے جس کے معنی نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ، مساوی. نکاح کے معاملے میں بھی کفو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہوتا ہے کہ جی کف کے مطلب ہم ایک جیسے خاندان ہو، جس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی معاشرت کی حیثیت جو ہے وہ برابر ہو. تو اب یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں اس جیسا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی مانند ہو، اور نہ اس کا کوئی ہم مرتبہ ہے جو صفات اور افعال اور اختیارات کے حوالے سے اس کے ہم مشابہ ہو. تو آج ہم نے سورہ اخلاص رکھی درس کا موضوع. اور سورہ اخلاص ایسی سورہ ہے کہ جس کو ہمیں بار بار خود بھی پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہیے، جس کے میں نے بتایا کہ بے شمار موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تاکید فرمائی کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اور مختلف اس کی حدیث بھی ہیں کہ جس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ اس کی تلاوت اگر کرتے ہیں تو اس سے یعنی اجر بھی ہے اور ثواب بھی، اور اس کو ہمیں سمجھ کے اور اس کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ ہر وقت ذہن میں خیال رکھیں کہ اللہ قل هو اللہ احد، یعنی وہ بالکل واحد اور یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ہر ایک چیز سے، اس کا نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے جنا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو بس اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. کوئی سوالات ہوں تو کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر پروفیسر صاحب نے کچھ احادیث سلیکٹ کی ہیں آج کے لیے، وہ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جیسا کہ السلام. ڈاکٹر
حسن صاحب نے بتایا کہ آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے چند احادیث منتخب کی ہیں ہماری تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما کی بیان کردہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جنگل میں کھڑا تھا، اس نے اوپر بادل میں سے ایک آواز سنی، جا اور فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک جانب چلا گیا اور ایک پتھریلی زمین پر پانی برسنے لگا۔ وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بہنے لگا اور پھر سب ایک نالے میں جمع ہو گیا۔ وہ آدمی یہ معلوم کرنے کے لیے یہ پانی کہاں جاتا ہے، نالے کے ساتھ ساتھ چلا۔ ایک مقام پر اس شخص نے ایک شخص کو دیکھا جو اس پانی کو اپنے باغ میں بیلچے سے ادھر ادھر پھیلا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس باغ والے آدمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ باغ والے نے کہا، میرا نام فلاں ہے، یعنی وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھر اس نے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے بادلوں میں سے یہ آواز سنی جس نے یہ پانی برسایا ہے۔ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام لیا۔ تو اپنے باغ میں ایسا کون سا نیکی کا کام کرتا ہے کہ بادل کو تیرا نام لے کر حکم ہوا کہ تیرے باغ کے لیے پانی برسائے؟ باغ والے نے کہا، تو نے یہ بات بتائی ہے تو میں بھی بتاتا ہوں۔ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے میں اس کا 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 میں اسی باغ کی ترقی کے لیے لگا دیتا ہوں۔ یہ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا اللہ کے راہ میں خرچ کرے جس طرح کہ وہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، اسی طرح اللہ کو یہ بھی محبوب ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اور یہ بھی محبوب ہے کہ اپنے ذریعے معاش میں طریقے کے لیے ترقی کے لیے سرمایہ کاری بھی کر دے۔ جب وہ اپنے مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے تو پھر آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی ہے اور پیداوار بھی خوب پھلتی پھولتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے بڑی ترغیب دیتی ہے کہ ہمیں اپنے مال کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا، میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں بھی انہیں مار لیتا ہوں اور برا بھلا کہہ لیتا ہوں، ان کے اور میرے درمیان اس معاملے کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اتنی سزا دو جتنی وہ تمہارے ساتھ خیانت کریں، تمہاری نافرمانی کریں، تم سے جھوٹ بولیں۔ اگر تمہاری سزا ان کی خطاؤں سے کم ہوئی تو ان کے ذمے تمہارا حق باقی رہے گا، لیکن اگر تمہاری سزا ان کی زیادتیوں سے بڑھ گئی تو تم سے ان کی ساتھ زیادتی جو کی ہے اس کا قصاص لیا جائے گا۔ وہ صاحب یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے اور چیخنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے؟ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔
جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کیا دھرا ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ ان صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھتا ہوں کہ اپنے غلاموں سے جدا ہو جاؤں۔ آپ گواہ رہیے، یہ سب غلام میں نے آزاد کر دیے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ انسانوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے۔ قیامت کے دن ہر حق اور ہر ظلم کا حساب اور بدلہ ہوگا۔ ہر انسان کی جان، مال اور عزت آپ پر حرام ہے۔ جو معاملہ کریں، جو لفظ بولیں، بڑی احتیاط سے محفوظ راستہ ہے خاموشی اختیار کرنا اور کسی کو ایذا نہ پہنچانا۔ تیسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ یکایک ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت نظر آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے رب، میرے بھائی سے میرا حق دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے پاس تو اب کوئی نیکی باقی نہیں بچی ہے۔ وہ شخص بولا، میرے رب، اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہی تو وہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، لوگ اس کے بھی محتاج ہوں گے کہ کسی طرح ان کے گناہ ہی ہٹا لیے جائیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مانگنے والے سے کہا، اپنی نگاہ اوپر اٹھاؤ اور دیکھو۔ اس نے اوپر دیکھا تو بولا، سونے کے شہر اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں سے مرصع ہیں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں؟ کس صدیق کے لیے ہیں؟ کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کی قیمت ادا کرے اس کے لیے ہے۔ وہ بولا، میرے رب، اس کی قیمت بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دے سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ فرمایا، اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ وہ بولا، میرے رب، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے جنت میں لے جا۔ پھر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان صلح صفائی رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بہقی نے بھی بیان کیا ہے۔ اب یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کا عنوان ہے اللہ کی نعمتیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے لیے 3 رجسٹر لائے جائیں گے۔ قیامت کے دن انسانوں کے لیے 3 رجسٹر لائے جائیں گے۔ ایک میں نیک اعمال ہوں گے، دوسرے میں اس کے گناہ ہوں گے، اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے رجسٹر میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا، اس کے عمل صالح میں سے اپنی قیمت وصول کر۔ وہ ایک ہی نعمت آگے بڑھ کر اس کے تمام نیک اعمال کو لپیٹ لے گی اور پیچھے ہٹ کر کہے گی، تیری عزت کی قسم، اے رب، میں نے اپنی پوری قیمت ابھی نہیں پائی ہے۔ بس سب گناہ اور ساری نعمتیں باقی رہ جائیں گی، مگر عمل صالح ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا، میرے بندے، میں نے تیری نیکیاں دگنی چوگنی بڑھا دی ہیں، تیری برائیوں کا حساب چھوڑ دیا ہے اور اپنی نعمتیں تجھے ہبا کر دی۔
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں۔ نیک و بد کا شمار ہو سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ہر سانس، دل کی ہر دھڑکن، گویائی، بینائی، سماعت اور ہاتھ پاؤں کا ہر استعمال، جسم کے تقریباً 3.5 خرب خلیوں میں سے ہر خلیے کا صراط مستقیم پر قائم رہنا، جبکہ ایک ہی خلیے کا درپے آزار ہو جانا موت کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ تو صرف چند انسانی مادی نعمتیں، باقی کا کیا شمار۔ نیک اعمال کے لیے سعی، کوشش اور مجاہدہ ناگزیر ہے، وہی رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیک اعمال سے لاپرواہ رہ کر جنت کا خواب دیکھنا پرلے درجے کی حماقت ہوگی، لیکن یہ بھول جانا بھی کم حماقت نہ ہوگی کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی زندگی بھر کی ساری نیک کمائی سے زیادہ وزنی ہے۔ اس لیے اللہ کی دستگیری کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ ہر لمحہ زبان پر رب کی حمد ہو، الحمدللہ رب العالمین، دل اس کے شکر سے معمور ہو، اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی ناشکریوں سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور معافی کی درخواست ہو، اور صرف اپنے اعمال صالحہ پر بھروسہ نہ ہو، نہ ان پر ناز، نہ کبر، نہ دوسروں پر برتری کا احساس۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا الا یہ کہ اللہ کی رحمت دستگیری کرے۔ نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو تم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور ضرور تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت اہم احادیث تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اذان ہو چکی ہے، وقت ہے ظہر کا، تو بلا کسی توقف کے ہم دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو اپنا مال اور اپنا وقت تیرے دین کے لیے، تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے لگاتے ہیں۔ یا اللہ، جو لوگ اس قرآن کے درس کے لیے محنت کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں بھی برکت دے، ان کے اعمال میں برکت دے۔ اللہ، ہمارے اس پروگرام خلاص کے ساتھ برتری اور بڑھوتری عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنے عمل کا ذریعہ بنا سکیں، ہمارے دلوں کا نور بنے اور ہماری رہنمائی اور ہمارے لیے قبر کا ساتھی بنے۔ یا الہ العالمین، ہمارے سب گناہوں سے معاف فرما۔ یا اللہ، رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے، پورے سال کو ہمارے لیے تقوی کے لیے، یعنی تقوی پہ عمل کرنے والا بنا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم بھول جائیں وہ سب کچھ جو کہ اس رمضان میں ہم نے حاصل کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا جو